ایسے مرحلے کا آغاز ثابت ہوئی جس نے آگے آنے والے وقتوں میں بہت سارے برِ صغیر کے سپوتوں کو تحریک آزادی کی جدوجہد کے ساتھ جوڑا، اور جن کا بڑا نام ہے لیکن ان کا نام بھی رائے احمد خان کھر کی طرح تاریخ کے کاغذوں میں غائب کر دیا گیا ہے۔ اور غائب کرنے کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر وہ سارے غداروں کی اولادیں اس وقت حاکم ہیں پاکستان میں پچھلے 76 سال میں، جو ایم این اے ایم پی اے بنتے ہیں انہی علاقوں سے، جو انگریز کے ٹاؤٹ تھے۔ اور اگر احمد خان کا کھر لائے گا تو پھر غداروں کا نام آئے گا، جب غداروں کا نام آئے گا تو پاکستان کے حکمرانوں کا، موجودہ حکمرانوں کا، پچھلے حکمرانوں کا، سب کا ذکر آئے گا، ان کے آباء و اجداد کی غداریوں کا۔ السلام علیکم دوستو، صبح بخیر، میں ہوں قمرالزمان خاں اور آپ دیکھ رہے ہیں طبقاتی کشمکش۔ ہمارے پاس اس وقت ایک ایسا موضوع ہے جس پہ بہت زیادہ بات ہو سکتی ہے، لیکن ہم سر دست اس کے صرف 3 پہلوؤں کا جائزہ لیں گے اور اس پہ ہی آج کی اپنی اس گفتگو کو کرنے کی کوشش کریں گے۔ پہلی بات یہ ہے کہ کیا یہ جو ہمیں قائدین دکھائے جاتے ہیں جو برِ صغیر کی آزادی کے لیے جن کا نام لیا جاتا ہے، کیا یہ صرف یہی لوگ تھے جنہوں نے برِ صغیر کو آزاد کرانے کے لیے کوئی کردار ادا کیا، یا ان کے علاوہ ایک بڑی فہرست ہے، ایک بڑی جاندار فہرست ہے، بڑے بڑے نام ہیں، ایسے لوگ جنہوں نے برِ صغیر سے انگریزوں کو نکالنے کے لیے اپنے جانوں تک کی قربانی دے دی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ وہ تاریخ سے، نصاب سے اور تذکروں سے غائب کیوں ہے؟ اور دوسرا ہمارا جو وہی پرانا ایک سوال ہے کہ کیا برِ صغیر بطور خاص پنجاب کی سرزمین، یہاں کے رہنے والے لوگ یہ غلامی کو پسند کرتے ہیں؟ ہر حملہ آور کو یہ ہزاروں سال سے خوش آمدید کہتے رہے ہیں؟ یہ غلام رہنا ہی پسند کرتے ہیں یا انہوں نے مزاحمت کی ہے؟ انہوں نے حملہ آوروں کے سامنے یہ کھڑے ہوئے ہیں، ان کے اطاعت سے انکار کیا ہے، اور اگر کیا ہے تو کہاں پر کیا ہے؟ اور تیسرا سوال یا تیسرا ایک ایسا گفتگو کا ایک نقطہ ہے، اہم نقطہ ہے، جس کو کئی دفعہ زیر بحث لایا جاتا ہے کہ کیا صرف ورکنگ کلاس مزاحمت کرتی ہے، جو کہ اس کا ایک کلیدی کردار ہے، جو اس کا خاصہ ہے، یا حکمران طبقات میں سے، یا کھاتے پیتے طبقات سے، یا زمینداروں سے، یا سرمایہ داروں سے بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے طبقاتی مفادات کو چھوڑ کر ایسی جدوجہد میں حصہ لیا جو خالصتاً ان کے اپنے طبقے کے طبقاتی مفاد کے خلاف تھی، یا یہ پھر وہ سمجھتے تھے کہ عوام کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ ایسی مراد جس میں غلامی کی خو آتی ہو اس کو جھٹک دینا چاہیے اور اس کے خلاف مزاحمت کرنی چاہیے۔ یہ موضوعات یا یہ سوالات کے چناؤ کا باعث ایک ایسی ذات ہے، ایک ایسا بڑا لیڈر ہے، ایک ایسا بڑا رہنما ہے برِ صغیر پاک و ہند کا، جس کو تاریخ کے پنوں سے ایک طرح سے غائب کر دیا گیا، جس کا یوم شہادت تھا 21 ستمبر کو 1857 کی جنگ آزادی میں۔ ایک اتنا بڑا نام، اتنی بڑی قد آور شخصیت رائے احمد خان کھر، جس کا جو جدوجہد ہے اس کو منظر عام پہ لانے کے لیے آج بھی حکمران طبقات
अंग्रेज साम्राज्य की तो अलग बात है, लेकिन जो उनके टाउट पीछे, जो उनके जानशीन या जो वो जिनको यहाँ पे बरसगीर के लोगों को बदहाल करने के लिए वो छोड़ गए थे, वो उनका तस्करा करने से घबराते हैं। तो ये राय साहब के तस्करे से ही पहले सवाल का और दूसरे सवाल का और तीसरे सवाल का भी एक गहरा ताल्लुक है। हम अपनी गुफ्तगू को इस अंदाज में करते हैं कि ये सारे सवालात भी एड्रेस हो जाए और ख़ास तौर पे हम राय अहमद खान खल को, उनकी जिदोजहद को, उनकी शहादत को, उनके नुक्ता निगाह को, तारीख में उनके किरदार को सलाम अकीदत पेश कर सके। तो ये एक ऐसी शख्सियत जो सांदलबार से जिसका ताल्लुक था, रावी के किनारों पे रहने वाले राजपूत खर कबाइल, खरलों के ये रहनुमा थे, सरदार थे, नवाब थे, या जो भी उस दौर में अलकाबात अपने बड़ों के लिए इस्तेमाल किए जाते थे, ये उनमें से एक कद्दावर शख्सियत थी। और जब जिस वक्त का या जिन वाकयात का मैं तस्करा करूंगा, तो तब ये उम्र रसीदा थे, 80 साल इनकी उम्र हो चुकी थी। आमतौर पे यहां पे हमने देखा है कि 30-35 साल के बाद, 40 साल के बाद लोग एक मसलत वाली जिंदगी गुजारने को तरजीह देते हैं और वो कहते हैं कि इस उम्र में हमने खुद को मुश्किल में हम नहीं डाल सकते, तो हमें हिम्मत नहीं है, हमें अब हमारे बखेड़े इतने हैं, हमारे खानदान के बखेड़े हैं, घर के बखेड़े हैं, और फिर हमारा जिस्म भी इजाजत नहीं देता कि हम इस किस्म की सरगर्मियों में हिस्सा लें जिससे हमारी आज़ादी को, जिंदगी को, सेहत को या रोजमर्रा की रूटीन का एक जो सिलसिला होता है उसको कोई नुकसान पहुंचे। तो 80 साल अहमद खान खर उस वक्त तहरक में आते हैं जब वो उस बगावत जिसका आगाज दरअसल मुल्तान से हुआ था, जब एक कारतूस अंग्रेजों ने इंट्रोड्यूस कराया था जिसपे वो उसका जो खौल था उसके ऊपर चर्बी चढ़ी थी, जिसको कहा जाता है कि वो सुअर और गाय की चर्बी थी, और जिसको मुसलमान, सिख और हिंदुओं ने इस्तेमाल करने में उनको हिचकिचाहट थी, क्योंकि कुछ के लिए पवित्र गाय थी और कुछ के लिए निज सुअर था, और उनकी चर्बी को वो इस तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। तो पहली बगावत यहाँ पे मुल्तान में हुई। यहाँ के सपा ने उसका इस्तेमाल करने से इनकार किया, और ये कोई 67 लोग थे जिनको सिर्फ इनकार करने पे इस अंग्रेज ने, जो आज बड़ा महजब बना फिरता है, ये तासर ये दिया जाता है कि ये बड़े महजब हैं, तो 67 लोगों को फांसी पे चढ़ा दिया गया। और फिर ये तहरीक जो थी, ये तहरीक चूंकि एक जेन्युइन मसला था और बहुत सारे मसाइल थे जिसपे अब हम आज की नशिस्त पे उस पर बात नहीं करेंगे कि कितना बड़ा माशी क्राइसिस था, कितना बड़ा समाजी क्राइसिस था, कितनी बड़ी बेरोजगारी थी। जो 18वीं सदी में जो तहरीकें शुरू हुई थी मुजामत की, उस पर हम बाद वाले हिस्से में या फिर इसके बाद किसी और गुफ्तगू में उस पर बात करेंगे कि वो एक ऐसा प्रेशर था यहाँ के लोगों पर कि एक कोई वाकया भी इस किस्म की जो चंगारी बन के पूरे बारूद को जो समाज के अंदर मौजूद था उसको आग लगा सकता था। और वो वही हुआ कि ये मुल्तान से तहरीक फिर हिंदुस्तान के दूसरे हिस्से में पहुंची, और वहां से फिर मीरठ चौनी में पहुंची, और वहां से दिल्ली गई, और दिल्ली से फिर जब लाहौर पहुंची तो इसका रिएक्शन मरी में भी हमें नजर आता है, गुजरांवाले में भी नजर आता है, और पंजाब के बहुत सारे और हिस्सों में इसका रद्द-ए-अमल नजर आता है। लेकिन जब लाहौर के सैकड़ों सिपाहियों को, जिन्होंने दिल्ली के अंदर कत्लेआम पे गमो गुस्से का मुजाहरा किया था और अपने आला हुकाम के अहकामात मानने से इनकार किया था, तो उनकी कत्लो गारतगरी की गई जो सैकड़ों में थी, और कुछ लोग कहते हैं कि वो सैकड़ों से भी ज्यादा बड़ी तादाद थी। तो वो फिर उसकी खबर जब
گوگیرا پہنچی جو اس وقت ضلع تھا جس کو آج کل اکاڑا کہا جاتا ہے، دریائے راوی کے کنارے۔ یہاں پہ ان قبائل کے اندر بہت زیادہ ایک بے چینی پیدا ہوئی، لوگوں نے محسوس کیا کہ ظلم جو پہلے تھا، غلامی جو پہلے تھی، جبر جو پہلے تھا وہ بہت بڑھ چکا ہے، اور اتنا بڑھ گیا ہے کہ اب اس کو ہم برقرار نہیں رکھ سکتے، قبول نہیں کر سکتے، اس کو مسترد کرنا اور اس کے خلاف آواز اٹھانا بہت ضروری ہو گیا ہے۔ تو تمام لوگ رائے احمد خان کھر کی قیادت میں وہاں پہ جمع ہوئے اور انہوں نے انگریز کے خلاف جد و جہد کے آغاز کا وہاں پہ عزم کیا۔ اب ہوتا وہی ہے، تاریخ میں ہم بار بار دیکھتے ہیں کہ یہ ممکن نہیں تھا کہ انگریز بر صغیر پہ قبضہ کر لیتا اگر یہاں کے لوگ ان کا ساتھ نہ دیتے، یہاں کے لوگوں میں سے غدار پیدا نہ ہوتے، اور یہاں کے لوگ اپنے لوگوں سے، اپنی دھرتی سے، اپنے طبقے سے، اپنے جیسے لوگوں سے غداری نہ کرتے۔ تو ایسی غداری یہاں پہ ایک سرفراز کھر نام کے جو کھر قبیلے کا ہی فرد تھا، لیکن وہ رائے احمد خان کھر کے خانوادے سے اس کا اختلاف تھا، تو اس نے اس ساری سرگرمیوں کی مخبری کی ڈپٹی کمشنر کو، انگریز ڈپٹی کمشنر تھا، اور اس نے فوری طور پہ رائے احمد خان کھر کو گرفتار کروایا، جیل میں ڈال دیا، اور ان کے لیے بہت زیادہ سختیاں کی گئیں۔ اور پھر ایک چونکہ ایک ذمہ دار تھے، بہت زیادہ ان کا اثر رسوخ تھا، اور لوگوں کے جو علاقے کے لوگ تھے ان کے ساتھ ان کی نہ صرف رشتہ داری بلکہ ان کی ذات برادری کا تعلق تھا، بلکہ ان کے ساتھ ایک بہت ہی انسانی سلوک تھا، جو ایک بہت بڑا مضمون ہے کہ وہ کس طریقے سے وہاں لوگوں کے ساتھ کوئی رنگ، نسل، قوم، برادری یا ذات اور ایون مذہب کی تقسیم سے بالاتر ہو کے کس طریقے سے لوگوں کے ساتھ پیش آتے تھے۔ اور اس لیے یہ بات سیکھنے والی ہے کہ اگر آپ کا اپنے عہد کے لوگوں کے ساتھ رشتہ نہیں ہے، تعلق نہیں ہے، ایک آپ نے ان کو مضبوطی سے ان کے ساتھ کنیکشن نہیں بنایا ہوا ہے، تو آپ کے پاس کتنے اچھے نظریات کیوں نہ ہو، آپ کے پاس کتنی اچھی ایک ویژن کیوں نہ ہو، آپ کتنے تعلیم یافتہ کیوں نہ ہو، اگر آپ لوگوں کے دکھ سکھ میں ان کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے تو آپ اپنے کسی نظریے، سیاسی نظریے یا اپنی سیاست کو لوگوں تک نہیں پہنچا سکتے، نہ پذیرائی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو رائے صاحب کو یہ فضیلت حاصل تھی ان دنوں میں کہ ان کا کنیکشن تھا اپنی دھرتی کے ساتھ، اپنے دھرتی کے لوگوں کے ساتھ، تو وہ ایک پریشر بنا ان کی گرفتاری پہ، اور پھر کچھ عرصے بعد ان کو چھوڑنا پڑ گیا۔ اور لیکن پابندی یہ تھی کہ وہ اپنے گھر سے، حویلی سے باہر نکل کے کہیں نہیں جائیں گے، شہر سے باہر نہیں جائیں گے، لیکن چونکہ وہ عہد کر چکے تھے انگریز کے خلاف مزاحمت کا، تو پھر وہ وہاں سے نکلے اور راوی پار کی، اور جو ہی انہوں نے راوی پار کی تو انگریز کو پھر مخبری ہوگی کہ رائے صاحب یہاں سے نکل گئے۔ تو انگریزوں نے اپنی سپاہ کے ساتھ ان کی حویلی پہ چھاپا مارا، اور چونکہ وہ نہیں موجود تھے تو پھر وہی کام کیا جو آج پنجاب پولیس یا پاکستانی پولیس کرتی ہے، ان کے اہل خانہ کو، خواتین کو، بچوں کو انہوں نے گرفتار کیا اور جا کے قلعے میں قید کر دیا۔ تو اس جسارت کے بعد پھر لڑائی باقاعدہ عملی طور پہ شروع ہو گئی، اور رائے احمد خان کھر نے پہلا حملہ ان قیدیوں کو چھڑانے کے لیے کیا، اور وہ کامیاب حملہ تھا جس میں بہت سارے انگریز سپاہی یا دوسرے سپاہی جو انگریزوں کے وفادار تھے وہ مارے گئے، اور ان قیدیوں کو چھڑا لیا گیا، اور پھر ایک جنگ کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اور یہ جنگ لمبے عرصے تک چلی، اتنی لمبی چلی کہ رائے صاحب کی شہادت کے بعد بھی وہ 3-4 مہینے تک یہ جدوجہد جاری رہی، کیونکہ یہ کوئی منظم سپاہ نہیں تھی، ان کی کوئی جنگی ٹریننگ نہیں ہوئی تھی، ان کے بالمقابل سامراجی فورسز تھی جو جن کو ٹرینڈ ہی یہی کیا گیا تھا کہ لوگوں کی قتل و غارت گری کرنی اور کسی پہ رحم نہیں کھانا۔ تو اس کے بدلے میں وہ کسان تھے، جاٹ تھے، یعنی جاٹ سے مراد یہ ہے کہ جو بھی زمیندارا کرتا تھا انگریز کے دور میں ان کو جاٹ کہا جاتا تھا، آج بھی سندھ میں ایسے ہی کہا جاتا ہے شاید۔
تو انہوں نے تو صرف اپنی عزت غیرت اور اپنے ہندوستانی ساتھیوں کے ساتھ مظالم کے خلاف ایک جدوجہد کا آغاز کیا تھا، اور جو ایک مسلح جدوجہد میں بدل گیا، تب ان کو بندوق بھی اٹھانی پڑی۔ ان کے پاس بندوقیں بھی نہیں تھی، وہ ریاست بہاولپور سے انہوں نے منگوائیں، اور وہ جدوجہد اس حد تک چلی کہ 3-4 مارکے ہوئے، جس کی تفصیلات میں نہیں جاؤں گا کیونکہ میرے پوائنٹس کچھ اور ہیں جن پہ میں بات کر رہا ہوں۔ تو وہ جدوجہد جب 3 دفعہ مسلسل حملے ہوئے، جس میں لاہور سے کمک انگریزوں کی آتی رہی اور ان کو شکست ہوتی رہی، اور یہ لڑائی جنگلوں میں اور دیہاتوں میں، مختلف گاؤں کی سطح پہ پھیل گئی، بیلوں میں پھیل گئی، اور یہ سارا جھانگ یعنی جنگل جو ہے اس میں چھاپا مار تھے، اور یہ لڑائی ہو رہی تھی۔ پھر ایک بڑا مارکا ہوا، اس مارکے میں کہا یہ جاتا ہے کہ 3000 انگریز سپاہی جو ان کی مقامی اور غیر مقامی سپاہ تھی وہ مارے گئے، اور بڑی فتح حاصل ہوئی۔ لیکن اس فتح کو پھر جو رائے صاحب کی فورسز نے حاصل کی تھی، اس کو شکست میں بدلنے کے لیے سازشوں کا ایک سلسلہ جاری کیا گیا کہ عین اس وقت جب رائے احمد خان کھرل اپنے گاؤں کی مسجد میں یا کسی بھی گاؤں کی مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے، تو ان کو طاق کر نشانہ دور سے لگایا گیا اور شہید کر دیا گیا۔ لیکن وہ جو اسسٹنٹ کمشنر، انگریز اسسٹنٹ کمشنر جو فوجی کمانڈر بھی تھا، جو اس سارے ایکٹ کی وہ کمان سنبھالے ہوئے تھا، پھر وہ خود بھی نہیں بچ سکا۔ کچھ دن بعد پھر اس کو بھی جو حریت پسند تھے انہوں نے جہنم واصل کر دیا۔ لیکن یہ تحریک پھر جنوری فروری تک چلی، جو ستمبر میں 30 ستمبر تک، بلکہ اس سے بھی پہلے اس میں دلی میں فعال ہو گیا تھا، اور بہادر شاہ ظفر گرفتار ہو گیا تھا، اس کے بیٹوں کو قتل کر دیا گیا تھا، دلی والوں کو دلی بدر کر دیا گیا تھا، جو 2 سال تک دلی واپس نہیں آ سکے۔ جنہوں نے مزاحمت کی تھی، ایک ایک مزاحمت کار کو دلی کے تو ارد گرد یہ منظر تھا کہ کوئی درخت ایسا نہیں تھا جس پہ رسہ نہ لٹک رہا ہو، اور وہاں پہ کوئی ہندوستانی سپاہی یا کسی سیولین کو پھانسی پہ لگا کے نہ لٹکایا گیا ہو۔ لیکن سینکڑوں ایسے قیدی تھے جن کو توپ کے سامنے باندھ کے توپ کے گولوں سے اڑا دیا گیا۔ تو یہ جدوجہد ایک عظیم جدوجہد ایک ایسے مرحلے کا آغاز ثابت ہوئی جس نے آگے آنے والے وقتوں میں بہت سارے برِ صغیر کے سپوتوں کو تحریک آزادی کی جدوجہد کے ساتھ جوڑا، اور جن کا بڑا نام ہے لیکن ان کا نام بھی رائے احمد خان کھرل کی طرح تاریخ کے کاغذوں میں غائب کر دیا گیا ہے۔ اور غائب کرنے کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر وہ سارے غداروں کی اولادیں اس وقت حاکم ہیں پاکستان میں، پچھلے 76 سال میں جو ایم این اے ایم پی اے بنتے ہیں انہی علاقوں سے، جو انگریز کے ٹاؤٹ تھے۔ اور اگر احمد خان کا کھرل آئے گا تو پھر غداروں کا نام آئے گا، جب غداروں کا نام آئے گا تو پاکستان کے حکمرانوں کا، موجودہ حکمرانوں کا، پچھلے حکمرانوں کا، سب کا ذکر آئے گا، ان کے آباء و اجداد کی غداریوں کا۔ لہذا پھر جو حقیقی لیڈر تھے، جو ہندوستان کی آزادی کے لیے جدوجہد کرنے والے تھے، جب ان کو تاریخ سے غائب کیا گیا، اور انگریزوں کے مقاصد بھی یہ تھے کہ وہ اپنے خلاف جدوجہد کرنے والوں کو کیسے برداشت کر سکتے تھے۔ پھر برِ صغیر کی تقسیم بھی کسی قومی آزادی کی جدوجہد کی وجہ سے نہیں ہوئی تھی، بلکہ میز کے اوپر وہ، جیسے میں نے پچھلے گفتگو میں بتایا کہ وہ ایک سیٹلمنٹ تھا، تو اس سیٹلمنٹ میں گورے انگریز چلے گئے اور کالے انگریز یہاں پہ رہ گئے، اور پھر ان کی اپنی لیگسی یہی تھی کہ جو حریت پسند تھے ان کا نام و نشان تاریخ کے صفحات سے مٹا دیا جائے، اور خود اپنی صفوں سے وہ ٹوانوں کو، ممدوٹوں کو، دولتانوں کو، کریشیوں کو، یہ مخدوموں کو، گیلانیوں کو، اور مختلف قسم کے یہ جتنے غداران تھے، ان کو ایک ہیرو کے طور پہ، ان کو رہبر کے طور پہ، اس کو تحریک
آزادی ہند کے کسی نہ کسی حصے میں اس کو پلیس کر کے ایک لائن بنا دی گئی، اور کچھ اور لوگ ایسے جو جن کا اپنا مطلب ایک الگ سے احوال درکار ہے جس پہ ہم بات کریں گے، ان کو سرکاری ریاستی وسائل سے ان کو رہنما، لیڈر اور نجات دہندہ بنا دیا گیا۔ اور اس وجہ سے پھر آپ کو بھگت سنگھ نہیں نظر آتا، ادھم سنگھ نظر نہیں آتا، چندر شیکھر آزاد آپ کو نظر نہیں آتا، اور سکھ دیو نظر نہیں آتا،